میں 40 سال کی خوبصورت عورت ہوں اور میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ میرا شوہر ایک بڑے عہدے پر فائز ہے۔ شہر کے لوگوں کے لیے وہ ایک کامیاب اور بااثر شخصیت ہے، لیکن میرے لیے بس ایک خاموش، تھکا اور بیمار انسان ہے۔ آج رات بھی یہی ہوا۔ میرا شوہر میرے قریب آیا۔ میں نے دل میں چاہا کہ شاید آج کچھ بدل جائے، شاید قسمت مجھ پر مہربان ہو جائے، مگر نتیجہ وہی نکلا۔ میں نے شوہر کا دل رکھنے کے لیے کہا، کوئی بات نہیں، پھر کبھی صحیح۔ وہ کچھ دیر کے بعد سو چکا تھا، مگر نیند میری آنکھوں سے بہت دور تھی۔ دل کی آگ بھلا اتنی آسانی سے کیسے ختم ہوتی؟ میں بستر سے اٹھی اور لان کی طرف نکل گئی۔ ٹھنڈی رات کی ہوا نے میرے وجود کو چھوا، مگر میرے اندر کی گرمی ختم نہیں ہوئی۔ لان کے ساتھ ہی ہمارا سروس کوارٹر تھا، جہاں ہمارا مالی اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ اس کی بیوی دن میں گھر کا کام کرتی اور اس کا شوہر باغ کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ ابھی میں خاموشی سے چل قدمی کر رہی تھی کہ اچانک سروس کوارٹر سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی جھگڑا کر رہا ہو۔ میں نے حیران ہو کر کان لگا دیے۔ مالی کی بیوی اکثر شکوہ کرتی، اس کا شوہر نشہ کرنے کے بعد اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ میں آہستہ آہستہ ان کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ دروازے قریب پہنچ کر کان لگایا، مگر بات صاف سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کھڑکی کے پاس جا کر دیکھ لوں، اگر واقعی وہ اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہو تو میں اسے روکوں گی۔ کھڑکی کا شیشہ پہلے سے کھلا ہوا تھا۔ میں نے جھانک کر اندر دیکھا اور جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا وہ میری توقعات کے بالکل خلاف تھا۔ وہاں مار پیٹ نہیں ہو رہی تھی، وہاں کچھ اور چل رہا تھا، کچھ ایسا جس کی گواہی دینے کے لیے میرے دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ میں حیران ہوئی کہ رات کے اس پر اندھیروں اور خاموشی میں وہ منظر میرے لیے ایک نئے جہان کی جھلک تھی۔ ایک طرف مجھے مالی کی بیوی پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنی خواہش پوری کر رہی ہے، اور دوسری طرف میرے اندر ایک خلا جیسے مزید بڑھ چکا تھا۔ کچھ دیر تک میں بس وہاں کھڑی دیکھتی رہی۔ میرا ضمیر مجھے بار بار جھنجھوڑ رہا تھا کہ یہ غلط بات ہے، مجھے کسی کے ذاتی کمرے میں ایسے نہیں دیکھنا چاہیے، مگر میرے قدم تو جیسے وہاں جم چکے تھے۔ آخرکار بڑی مشکل سے میں نے خود کو پیچھے کیا اور اپنے کمرے کی طرف واپس آئی۔ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ایک نظر اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ میں نے سوچا کاش یہ میرا مالی ہوتا تو میری رات بھی یوں رنگین ہوتی۔ یہ سوچ کر میرے دماغ میں پتہ نہیں کیا ہوا، میں بستر پر لیٹ گئی، مگر نیند پھر بھی نہیں آئی۔ صبح میں بہت دیر سے جاگی تو شوہر جا چکے تھے۔ مالی کی بیوی حسب معمول ناشتے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا تو اس کی چال میں ہلکی سی لنگڑاہٹ تھی۔ اگر میں نے رات کو منظر اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو یہ بات شاید کبھی نوٹس نہ کرتی۔ اس کے ماتھے پر ہلکی سی چوٹ کا نشان تھا۔ میں نے پوچھا یہ ماتھے پر چوٹ کیسے لگی؟ اس نے نظر جھکاتے ہوئے کہا، بیوی، رات پھر میرے شوہر نے نشہ کرنے کے بعد مجھے مارا تھا۔ میں نے حیرت ظاہر کرنے کے انداز میں کہا، کیوں؟ آخر کیا بات ہوئی؟ وہ تھوڑی دیر رکی جیسے کچھ چھپانا چاہتی ہو، پھر آہستہ سے کہنے لگی، بیوی، میرا شوہر نشے میں جانور بن جاتا ہے، مجھے عجیب و غریب حرکتیں کرنے پر مجبور کرتا ہے، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے جان بندے ہوئے پوچھا، کیسی حرکات کی بات کر رہی ہو؟ اس نے جلدی سے کہا، میں آپ کو نہیں بتا سکتی، بس سمجھ لیں کہ میری برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ میں نے سوچنے کا تاثر دیا اور کہا، اچھا تم فکر نہ کرو، میں تمہارے شوہر کو سمجھا دوں گی۔ اس نے میری بات سن کر اپنا سر ہلایا، مگر ساتھ ہی بے یقینی سے کہا، بیوی، وہ کسی کی بات نہیں سنتا۔ میں نے کہا، پھر بھی میں ایک بار اس سے بات کروں گی، شاید وہ میری بات مان لے۔ اس نے آہستہ سے کہا، آپ کوشش کر کے دیکھ لیں۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں سمجھ گئی کہ مالی آ چکا ہے۔ میں نے انٹر کام پر بات کی اور اس کو اندر آنے کا کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ میں جان بوجھ کر آہستہ قدم رکھتے ہوئے آئی تاکہ اس پر میرا تاثر اور گہرا ہو۔ میرے گیلے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، جسم پر ہلکی سی خوشبو تھی۔ میں صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ بیٹھا تو میں نے نرمی سے بات شروع کی۔ میں نے کہا، دیکھو، میں تمہاری بیوی کی شکایتیں سنتی رہتی ہوں۔ وہ کہتی ہے تم اکثر اس پر ہاتھ اٹھاتے ہو، آخر ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے نظریں جھکا لیں۔ کچھ دیر کے بعد آہستہ سے کہنے لگا، بیوی، وہ مجھے خوش نہیں رکھ پاتی۔ میں نے حیران ہونے کا تاثر دیا اور کہا، کیا مطلب؟ کھانا نہیں بناتی یا کام کاج نہیں کرتی؟ وہ گھبرا کر کہنے لگا، نہیں بیوی، کھانے پینے کا مسئلہ نہیں، اصل بات کچھ اور ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا، کچھ اور کا مطلب؟ مالی نے نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شرم بھی تھی اور کچھ دبی دبی خواہش بھی۔ کہنے لگا، بیوی، میں کیا بتاؤں، میری بات شاید آپ کو اچھی نہ لگے۔ میں نے مسکرا کر کہا، تم گھبراؤ نہیں، جو دل میں بات ہے وہ بتا دو۔ وہ لمحہ میرے لیے عجیب تھا۔ ایک طرف میں بیوی تھی، میرے سر پر ایک بڑے آفیسر کی عزت تھی، دوسری طرف میں عورت تھی، ایک جیتی جاتی انسان، سانس لیتی عورت، جس کے دل میں برسوں کی پیاس بھری ہوئی تھی۔
مالی ہمت کر کے کہنے لگا بیبی جی میری بیوی میری ضرورت پوری نہیں کر پاتی۔ اس کی بات سن کر جیسے میرے دل کے دروازے مزید کھل چکے تھے۔ میں نے دھیرے سے کہا تو پھر تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہیں سکون کہاں مل سکتا ہے؟ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں بار بار شرم کے باوجود میری طرف اٹھ رہی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ صوفے کے بازو پر رکھا اور نرمی سے کہا تم آج دل کھول کر اپنی خواہش کہہ دو، میں تمہیں منع نہیں کروں گی۔ یہ جملہ سنتے اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ وہ ابھی تک شرما رہا تھا لیکن اب اس کی شرم میں ایک امید پیدا ہو چکی تھی۔ آخرکار وہ لمحہ آیا جب مالی نے اپنی شرم ختم کی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے قدموں کو چھوا جیسے شکریہ ادا کر رہا ہو۔ میں نے اس کو روکنے کے بجائے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ وہ لمحہ ایک نئے رشتے کی شروعات تھی، ایک ایسا رشتہ جو دنیا کے سامنے کبھی نہیں آ سکتا تھا مگر ہمارے دلوں کے اندر ہمیشہ زندہ رہے گا۔ کافی دیر کے بعد جب سلسلہ ختم ہوا تو مالی خاموشی سے اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون اور روشنی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا بیبی جی آپ نے مجھے زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ دیا ہے۔ میں نے مسکرا کر اصل تحفہ تو مجھے ملا ہے۔ اس کے بعد وہ اجازت لے کر باہر چلا گیا۔ کمرے میں اب میں صرف اکیلی تھی مگر تنہا نہیں تھی۔ مجھے لگا جیسے برسوں کے بعد میں اپنے وجود کو پہچانا ہے۔ اگلے دن جب میں سو کر اٹھی تو اندر ہی اندر ایک نئی توانائی محسوس کر رہی تھی۔ کل جو کچھ ہوا تھا وہ سب ابھی تک میرے ذہن میں تھا مگر اس کے ساتھ ایک ڈر بھی تھا۔ دل میں بار بار خیال آ گیا یہ راز کبھی کھل گیا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اگلے چند دنوں میں جیسے ایک نیا معمول بن چکا تھا۔ جب بھی موقع ملتا مالی خاموشی سے میرے پاس چلا آتا۔ ہم باتیں کرتے، مسکراتے اور میں اسے اپنی خواہش پوری کرتی اور وہ اپنی خواہش کو پورا کرتا۔ میرے لیے یہ لمحہ جیسے بہت قیمتی خزانہ تھا۔ کبھی کبھار میں اس کو اپنے قریب محسوس کرتی تو دل میں خیال آتا یہ وہی آسودگی تھی جس کی کمی نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ میرے شوہر کو خبر بھی نہیں تھی کہ ان کے عہدے اور دولت کے درمیان ان کی بیوی نے ایک دوسرا جہاں بنا لیا ہے۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب دنیا کی نظروں میں غلط تھا مگر اپنے دل کے سامنے میں بہت بے بس تھی۔ ایک دن مالی میرے پاس آیا۔ اس کے انداز میں ایک نئی بے چینی تھی۔ میں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم اتنے الجھے ہوئے کیوں لگ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا بیبی جی میں ڈرتا ہوں اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں نے اس کے قریب جا کر کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ راز ہمارے دلوں تک رہے گا، دنیا کچھ نہیں جان پائے گی، اور یاد رکھو جو کچھ ہمارے درمیان ہے وہ صرف خوشی دینے کے لیے، دکھ دینے کے لیے نہیں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر سکون آیا۔ اس نے دھیرے سے کہا بیبی جی آپ نہیں جانتی آپ نے میری زندگی کو کیسے بدل دیا۔ میں نے مسکرا کر کہا زندگی تو میری تم نے بدل دی، اب مجھے لگتا ہے کہ میں ایک عام عورت نہیں بلکہ ایک مکمل عورت ہوں۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔